ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل کو کیسا لگا ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب حضور نے انہیں گلے لگایا اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، اسے قرآن سکھا دیجئے۔ اور سوچئے حضرت علی ابن ابی طالب کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی جب انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ کل کے روز خیبر کے لیے میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ تو جب انہیں یہ علم ہوا ہوگا کہ وہ شخص تو میں ہوں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے شل ہاتھوں میں تو بجلی دوڑ گئی ہوگی، اور ان بازوں کی طاقت کا اس وقت عالم کیا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تو تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور حضرت عثمان بن عفان کے جذبات کیا ہوں گے جب انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لشکر کو جنگ کا سارا سامان فراہم کر دیا تو حضور نے خوش ہو کے فرمایا کہ اے عثمان، آج جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضرت موسیٰ اشعری نے پھر قرآن کی تلاوت کس انداز میں کی ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرأت سے خوش ہو کے فرمایا کہ اے موسیٰ، کاش تم مجھے کل دیکھ لیتے جب میں تمہیں تلاوت کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ اور انصار کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک رستے پر چلو اور انصار دوسرے رستے پر چلیں تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصار کیسا فخر کرتے ہوں گے جب انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے دشمنی ہے۔ اور اما عائشہ کا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا ہوگا جب حضور کی زبان مبارک سے اپنا نام سنا ہوگا۔ جب حضور سے سوال کیا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ حضرت بلال بن رباح کی ساری غلامی کی تھکن نہ اتر گئی ہوگی اور آنسوں کی ایک جھڑی نہ لگ گئی ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو اتنا محبوب ہے، میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ اور حضرت حسان کا محفل میں اٹھنے کا وہ انداز کیا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ حسان، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حسان سے کہو کہ اٹھے اور آپ کے لیے نعتیہ اشعار پڑھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کے اس وقت جذبات کیا ہوں گے جب انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی تو دربان سے حضور نے فرمایا کہ اسے داخل ہونے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ اور اب ذرا آنکھیں بند کرو اور ایک لمحے کے لیے یہ تصور کرو کہ روز محشر وہ کیا منظر ہوگا کہ جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ امتی ہیں جن کے لیے میں غاروں میں روتا رہا، اور یہ ہیں وہ میرے امتی جنہوں نے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور میرے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے تھے، جو میرے لیے دنیا سے الجھ پڑتے تھے، جو لڑ پڑتے تھے۔ کیا منظر ہو کہ محشر میں قدموں میں گروں ان کے، اور وہ کہیں کہ دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، اور سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح، اور یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور ہم بھی مزر سنیں گے کوئی نعتِ رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ منظر ہوگا جو دیدنی ہوگا، وہ روز محشر کا ہولناک دن محبت بھرے انداز میں بدل جائے گا جب ایک طرف سے ہمارے آقا تشریف لے آئیں گے۔ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیرے، ہویاں حاکم خوشیاں نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیرے، تے پہلے مرن تو ڈر پیا لگدا ہا، سرکار آ گئے ہن خیرے۔ مصطفیٰ